بھی ہو رہا ہے، لیکن ابھی تک سوال وہیں کا وہیں برقرار ہے کہ اب جو بیانیہ اسد کیسر والا اس کو آگے لے کے چلنا ہے یا بیرسٹر گوہر والا۔ خیر، آنے والا وقت یقیناً اس بات کا جواب دے دے گا۔ اگر ہم پاکستان پیپلز پارٹی کی بات کریں تو جناب اس وقت جو بال ہے وہ ان کی کورٹ میں نظر آ رہی ہے۔ تحریک انصاف سے فیصلہ کیا ہے، 7 رکنی کمیٹی ہی پی ٹی آئی سے بات کرے گی۔ پیپلز پارٹی مذاکرات کا راستہ کھلا رکھنا چاہتی ہے۔ یہ پیپلز پارٹی کی جانب سے کہا گیا ہے کہ پی ٹی آئی نے رابطہ کیا تو اس کا مثبت جواب دیا جائے گا۔ تو پاکستان پیپلز پارٹی جو کہ ایک جانب ہم دیکھ رہے ہیں کہ مسلم لیگ نون کے ساتھ بھی ہے، ساتھ نہیں بھی ہے، انہوں نے پاکستان تحریک انصاف سے بھی بات چیت کا فیصلہ کیا ہے، جیسے کہ بلاول بھٹو کی بھی خواہش تھی۔ آصف زرداری صاحب بھی کہتے تھے کہ ہم تو چاہتے ہیں کہ ہماری بات چیت ہو، لیکن پی ٹی آئی والے ایسا نہیں جانتے۔ سینیٹر تاج حیدر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ تاج حیدر صاحب، بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ تاج حیدر صاحب، اس وقت پیپلز پارٹی کی جو پوزیشن ہے وہ ہمیں بڑی سٹرونگ نظر آ رہی ہے۔ اب پیپلز پارٹی نے فیصلہ کیا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف سے بھی بات ہوگی۔ ہونے کیا جا رہا ہے؟ کیا فارمولا 1 جو کہ ہمیں لگ رہا تھا کہ مسلم لیگ نون حکومت بنائے گی، پیپلز پارٹی ان کا ساتھ دے گی، دوسرا فارمولا بھی منظر عام پہ آ گیا ہے، پاکستان تحریک انصاف نے بھی رابطوں کی کچھ کی ہیں، تو پیپلز پارٹی کا کیا سٹینڈ ہوگا؟ یہ جو آپ اسٹرینتھ کی بات کر رہی ہیں تو ساری اسٹرینتھ ہماری مورل اسٹرینتھ ہے، اخلاقی مضبوطی ہے ہماری۔ ہم متحد کرنا چاہتے ہیں پوری قوم کو، ہم ہر ایک سے بات کرنا چاہتے ہیں۔ یہ کوئی وہ کھیل نہیں اور آگے جی اچھا یہ اس کے ساتھ جائیں یا اس کے ساتھ جائیں۔ ہم ان کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اس وقت اتحاد ضروری ہے، ایک مہذب سیاسی کلچر چاہیے ہمیں۔ ہم نفرت کی تقسیم کی سیاست کو ختم کریں، اور غریبوں کے لیے ہم نے ایک پروگرام دے رکھا ہے، ہم اس پروگرام پہ بات کریں اور سب مل کے اس ملک کو سنبھالنے کی کوشش کریں، کیونکہ اتحاد سے بڑی کوئی طاقت نہیں ہے۔ تو یہ ہمارا ایک مورل اسٹینڈ ہے، اور یہ کہ پہلے بھی ہمارا یہی تھا کہ اللہ کا شکر ہے کہ ہم پہ انگلیاں نہیں اٹھائی جا رہی دھاندلی کی، ہمارے خلاف دھاندلی ضرور ہوئی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی ہم ایک بڑے مقصد کے خاطر کہ بھئی ملک کے اندر یہ انتشار ختم ہو۔ ٹھیک ہے تاج حیدر صاحب، ایک جانب ہم نے دیکھا تھا کہ جب چودھری شجاعت حسین صاحب کی رہائش گاہ پہ ملاقات ہوئی تھی، آصف زرداری صاحب نے گفتگو کی تھی، انہوں نے مسلم لیگ نون سے کچھ وعدے بھی کیے تھے، کچھ شرائط ایسی تھی جو قبول ان کی جانب سے نہیں کی گئی تھی، لیکن ایک رسمی گفتگو ہو چکی تھی کہ ہم مسلم لیگ نون کا ساتھ دیں گے، کابینہ میں ہم نہیں ساتھ دیں گے، لیکن اب ایک کمیٹی قائم ہو گئی ہے جو پاکستان تحریک انصاف سے بھی رابطہ کرنے جا رہی ہے۔ اگر پاکستان تحریک انصاف سے کچھ روابط آگے بڑھتے ہیں تو پھر ہم کیا دیکھیں؟ مسلم لیگ نون کا ساتھ دیتی ہوئی پیپلز پارٹی یا پاکستان تحریک انصاف کا؟ میں پہلے بہت دستبستہ معافی مانگوں گا، کیونکہ جب آپ نے میری بات کاٹی تھی تو میں بول رہا تھا، مجھے بولنا نہیں چاہیے تھا۔ اب آپ جیسے چاہے کریں، یہ غلطی ہو گئی مجھ سے بے عدتی، کیونکہ جب آپ بات کاٹ رہی تھی تو میں بول رہا تھا اور شاید اسی پہ بول رہا تھا جو آپ معذرت چاہوں گی تاج حیدر صاحب۔ نہیں آپ کیوں، آپ بالکل آپ بات کیا کاٹ رہی ہیں، آپ گردن کاٹ دیں جیسے چاہے۔ سر، آپ اتنا اچھا تجزیہ دے رہے تھے، میں نے کہا آپ کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اس جانب بھی لے جاتے دے رہے تھے تو اسی بات کو تو میں بتانے کی معذرت سر، پلیز کنٹینیو کیجیے گا۔ اور جیسے ہی میں نے کہا کہ یہ نہیں ہے کہ اس کے ساتھ کریں معاہدہ یا اس کے ساتھ کریں، بلکہ قومی اتحاد قائم کیا جائے اور سب کو سمجھا بجھا کے اور ایک پلیٹ فارم کے اوپر لایا جائے، یہ ہماری کوشش ہے، اور یہ ایک پرخلوص کوشش ہے۔ اور جو ہماری کمیٹی بنی ہے اس نے کل مسلم لیگ سے یہ باتیں نہیں کی ہیں کہ جی کون سا عہدہ آپ کا اور کون سا ہمارا، اس نے صرف یہ باتیں کی ہیں کہ جی ہم مہنگائی کو کیسے دور کریں، بے روزگاری کا کیا علاج کریں، غربت کیسے دور کریں۔ اکنامک پروگرام پہ جو ہمارا 10 نکاتی پروگرام ہے، ہم نے اس پہ بات کی، اور اسی پہ ہم تعاون چاہتے ہیں، اور اسی پہ ہم ہر پارٹی کا تعاون چاہتے ہیں۔ اچھا، اور پوری قوم کو متحد کریں گے تب بات بنے گی، نہیں تو یا تو سب ساتھ ڈوبیں گے یا سب ساتھ تیریں گے۔ یہ نہیں ہے کہ کوئی ڈوب گیا اور دوسرے تیرتے رہے، جب تک کہ ایک مشترکہ سوچ نہیں ہو اس وقت تک تو بات مشکل ہے، اور اسی سوچ کو حاصل کرنے کے لیے ہمارے لیے کچھ بھی کہا جائے اور ہم نے اپنے دروازے کھلے رکھے۔ ٹھیک ہے، اسی سلسلے میں پیپلز پارٹی نے اپنے دروازے کھلے رکھے ہیں اور اسی کڑی کے تحت آج پاکستان تحریک انصاف سے بھی ملاقات ہونے جا رہی ہے۔ بہت شکریہ سینیٹر تاج حیدر صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے۔